حضرات گرامی قدر، حضرات کے گرامی قدر، میں پروگرام کے آغاز میں بقیت السلف استاد العلماء والخطباء محترم المقام مولانا شموم سمیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور سردارتی کلمات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ استاد العلماء والخطباء یادگار اسلاف بقیت السلف مولانا محمد شموم سمیم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلما ذکرہ الذاکرون کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما العابد والآخر العالم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وَأَنَّا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ حَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ الْخَيْرِ النَّاسِ۔ حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد میں سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، ہمارے فاضل خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ طیب حافظہ اللہ کی طرف سب سے پہلے علماء کرام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد جتنے بھی حاضرین ہیں، کیونکہ عزیزم نے تمام علماء کا نام لے دیا ہے، تو میں اپنے تمام علماء دوستوں، بھائیوں، عزیزوں کو یہاں ہماری مسجد میں اس جلسے میں شریک ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں اللہ پاک برکت فرمائے۔ تو حضرات محترم، چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پیش کیا ہے۔ وہ آیت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کس نے گواہی دی ہے؟ خالق کائنات نے، رب السماوات والارض نے گواہی دی ہے۔ کیا؟ انہ لا الہ الا ہو۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر گواہی میں موجود ہے فرشتے، اور فرشتوں نے گواہی دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں اولو العلم، جو صاحب علم آدمی ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ الا ہو۔ یہ اندازہ کر لے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک نے ان خوش
نصیب نفوس قدسیہ کا ذکر کیا ہے جنہیں علماء کرام کہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو دینی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے قلوب جو منور ہیں اللہ کے دین کے سے، اور ہمارے دلوں میں ایمان جو روشن ہے، یہ صرف اور صرف علماء حقہ کی محنتوں اور ان کے کوششوں سے ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ تمام مخلوقات سے بہتر مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سے سب سے افضل جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے سب سے افضل پیارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد جو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام وہ ہیں، اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے دین کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، ان کی تبلیغ کو، ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ علماء کرام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک آدمی العابد، عبادت گزار آدمی۔ عابد کہتی ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول و معروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے نام کی تسبیح کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے۔ اور دوسرے آدمی کا ذکر ہوا جو عالم ہے۔ ذرا اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، علماء کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، اس لیے تو ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو دوسرے ذکر کیا گیا عالم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ تمام کائنات سے افضل جو ہے ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہمارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ایک عام آدمی پر ہے۔ تو عالم یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمانوں پر فرشتے اور جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں یہ دریاؤں میں، اور یہ چونٹیاں جو ہیں اپنی بلوں میں، یصلون علی معلم الخیر الناس، یہ سارے کے سارے بارگاہ اعزی میں دعا کرتی ہیں۔ کن کے لیے؟ عالم کے لیے۔ عالم بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے علاقہ میں بھی الحمدللہ علماء کی وجہ سے یہ دین اسلام، یہ توحید جو ہے یہ عام ہوا ہے۔ میں اپنے علاقے میں 4 آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صبح شام دوپہر ہر وقت جو ہے یہ دین اسلام کا کام کیا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، ہر ایک جگہ پر جا کر انہوں نے اہل حدیث، اہل توحید کا ذکر کیا، اور ان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شامل کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے ہمارے محسن خیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبداللطیف رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک ایک گاؤں میں جا کر، چونکہ میں قریبی گاؤں 107 میرا گاؤں ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، ہمیں جو جاگ لگی ہے وہیں سے لگی ہے، دین کے ساتھ جو علم کے ساتھ ہمیں شغف ہوا ہے ان کی کوششوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دوسرے آدمی مولانا عبداللہ صاحب گرداسپوری تھے، تیسرے آدمی حضرت مولانا
عبد القادر زیروی رحمت اللہ علیہ تھے، اور چوتھے جو ہے مولانا عبدالرشید صاحب صدیقی ملتان والے۔ 4 آدمیوں نے مرکزی اہل حدیث کا اس علاقے میں نام پیدا کیا اور لوگوں کو شامل کیا اس میں۔ تو یہ ہمیں جو ہے علماء کی قدر و احترام عزت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر و برکت عطا کرنا چاہتا ہے، اسے اللہ عالم بنا دیتا ہے۔ عالم ہونا ایک بہت بڑی جو ہے یہ بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے نکل جانا، اسی لیے تو آپ ساری رات عبادت کرتا رہے۔ ایک عالم محقق مواحد جو ہے ساری رات سوتا رہے تو اس کا سونا اس کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو حضرت قاری صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو اللہ پاک جو ہے روشن کرے، اور نور قبرہ، اللہ پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے، اور اللہ پاک اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں انہیں جگہ فرمائے۔ ان کی بہت سی خدمات ہیں، بہت ہی خدمات ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جماعت اہل حدیث میں کوئی قاری نامور نہیں تھا، صرف قاری عبداللطیف صاحب تھے۔ جہاں بھی کوئی کانفرنس ہوتی، جلسہ ہوتا، تو قاری صاحب کی تلاوت ہوتی تھی، اور اللہ پاک نے اتنا لحن دیا تھا، اتنی خوبصورت آواز اور سوز دیا تھا کہ آدمی سن کر حیران، جو معنی بھی نہیں جانتا تھا، قرآن کو بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ آدمی بھی جو ہے وہ بھی مست ہو جاتا تھا، اتنی تلاوت تھی۔ یہ صرف اور صرف ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہماری جماعت کو بھی ناز ہے کہ ان کی نشانی ہمارے پاس ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی جماعت کو کہ قاری صاحب کی نشانی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ جماعتیں بھی بفر جایا کرتی ہیں، تو چاہیے یہ کہ عالم جو ہے جماعتیں ان کی محتاج ہوں، نہ کہ عالم جو ہے یہ جماعتوں کا محتاج ہو۔ عالم جو ہے اس قدر وہ عظیم ہے کہ جماعتوں کو ان کا تابع ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی رونق کرتا ہے۔ یہ مسجد عظیم مسجد، تمام کالونیوں کی مساجد سے الحمدللہ ہماری مسجد جو ہے زیادہ آباد ہے ہر لحاظ سے۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کو اس جلسے میں شامل ہونے کی، خاص طور پر میرے قابل احترام دوست بھائی، فاضل دوست قادر الکلام خطیب، اور اسم با مسمہ مولانا جمیل صاحب اجمل صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے عزیز بھائی مولانا اسماعیل صاحب عتیق، اور دوسرے دوست عامر بھائی، ثاقب بھائی، دوسرے جتنے بھی دوست ہیں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائے، دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔